عورت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ویمن، ویسے تو یہ وف مین ہے، لیکن اس کو جتنی جگہ میں دیکھا تو وہ مین کہا جاتا ہے، WOEMAN، وہ کا مطلب دکھ یعنی بندے کا دکھ۔ اچھا فیمیل، فی کا مطلب ہوتا ہے انہیریٹڈ پراپرٹی، یعنی میل کی انہیریٹڈ پراپرٹی۔ ٹرمینالوجی میں شی کہتے ہیں، اس میں بھی ہی انٹر ہے، ہر کہتے ہیں تو اس میں بھی ہی انٹر ہے، ہیرون ہے تو اس میں بھی ہیرو انٹر ہے۔ عام طور پہ ہماری عورتوں کو کیا کہتے ہیں بوڑھی مائیں کو؟ بیبے، ٹھیک ہے، یا چھوٹی لڑکی ہوگی جو بیبی یا بی۔ تو آپ دیکھیں کہ الف نہیں استعمال کیا، مردوں نے اپنے لیے بک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حروف ترجیح اردو کا یا انگلش کا لے لیے، آپ رشتے دیکھ لیں، دادا، دادا، دادی، نانا، نانی، چاچا، چاچی، پھپھا، پھپھی، تایا، تائی، مطلب سب میں جو فرق ہے نا، چاچا اور چاچی میں کیا فرق ہے؟ چاچا اینڈ ہو رہا ہے الف پہ، ٹھیک ہے، یہ سارے الف پہ، نانا، دادا، چاچا، یہ الف پہ اینڈ ہو رہے ہیں، اور یہ چاچی، نانی، دادی، یہ چھوٹی ہے وہ الف پہلا حروف ہے ترجیح، اور چھوٹی یہ بالکل آخر پہ جا، پینسل لکھتے لکھتے چھوٹی ہو جائے گی تو پینسلی، ہم وہ چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں جس چیز کو چھوٹا کرنا ہو۔ جتنے مین ڈیزگنیشن ہیں، چیئر مین، بیٹس مین، پورٹس مین، فائر مین، ٹھیک ہے، سیلز مین، یعنی عورت تو سرے سے ہے ہی گا۔ اچھا زن دیکھ لیں، زن کی مثال دو تم اس نے بتائی تھی، تیغ زن، زن یعنی مارنے والا کے معنی میں آتا ہے، تیغ زن، تیشہ زن، ٹھیک ہے، رازن۔ وہ پچھلے دنوں ایک میں نے شارٹ ویڈیو دیکھی، میں حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ اردو ورڈ ہے، وومن اوریجنیٹ فرام عربک اور میننگ جینیٹلیا، ڈیفیکٹونیس، وہ گوگل کر کے دیکھیں۔ موسٹلی بندے بیگم کو بے غم کہتے، مطلب سانو ہی کمانڈ دی فکر ہے، انہوں کوئی نہیں۔ آن دا کنٹری بندوں کو دیکھ تو بندے کا نام کی آدمی، یعنی اپنا لنکیج کہاں کر رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، ایک پروفٹ کے ساتھ، فرسٹ پروفٹ۔ پھر وہ کہیں گے مرد، مرد جو ہے یہ پرشین میل اسپیشیز ہیونگ اے ویری کلرفل، یعنی میل ایسا جو بہت خوبصورت ہو، کلرفل ہو، جیسے مور دیکھا اور مورنی دیکھی ہے، اب وہ اس کے لیے وہ مرد ہے، یعنی اپنی خوبصورتی، وجاہت۔ اچھا پھر کہیں گے بندہ، بندے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی سرونٹ آف گاڈ، آف گاڈ سے لنک ہو رہا ہے۔ ہسبینڈ، ہسبینڈ کا مطلب کسان، ہسبینڈری مطلب عورت جو ہے وہ کھیتی ہے۔ میرا نام وجاہت احمد شاد ہے اور میری ایجوکیشن جو ہے MSc بائیو کیمسٹری ہے۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ دو نام اور ہیں، جن میں احتشام احمد شاد جنہوں نے MPhil مائکرو بایولوجی کیا ہے، اور پروفیسر سروکار حسین سر یہ شامل ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بک ریویو کریں گے اوشو کی کتاب بک آف وومن کے بارے میں، کہ اوشو کی کیا فلاسفی رہی ہے وومن کو لے کے، اور ہم مزید ڈسکس کریں گے اوشو کی فلاسفی لائف کے بارے میں۔ تو پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے ایسے ہے کہ اوشو کی تھوڑا سا موٹی موٹی باتیں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو جن کو نہیں پتا، جی تو اس کا اصل نام چندر موہن جین تھا، صحیح سر، اور رجنیش ویسے اس کو عام طور پہ کہتے تھے۔ 1931 کو یہ جی پیدا ہوا مدھیہ پردیش میں، جی اور اس کی جو خاص بات ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ روٹین سے، لکیر سے ہٹ کے چلتا ہے، یعنی جہاں پہ ٹریڈیشن ہے کسی بھی قسم کی، تو یہ اس نے اس کے ہٹ کے چلنا ہے، یہ اس کی خصوصیت رہی۔ تو شروع میں ہی اس کے جب یہ پڑھتا تھا سوال بڑے کرتا تھا، بڑا ٹیچرز کے ساتھ بھی الجھ پڑھتا تھا، الجھ اس لیے پڑھتا تھا کہ یعنی وہ سوال بہت زیادہ کرتا تھا۔ بہرحال اس نے گریجویشن کی جی فلاسفی میں، اور پھر اس نے ماسٹر ڈگری لی فلاسفی کے، ٹھیک ہے، پھر اس کو یہ خود پروفیسر بھی رہا اور کئی سال یہ پڑھاتا رہا، اور اس کے بعد پھر اس نے سب چھوڑ چھاڑ دیا، پورا انڈیا اس نے بسوں پہ ویسے ٹریول کیا، اور اس کے ساتھ وہ خاتون تھی شیلا، جیسے آپ کو پتہ ہی، وہ اس کی سیکٹری بنی، مہانند شیلا، مہانند شیلا، اور اس کے بعد پھر یہ ادھر ہی شفٹ ہو گئے پونا کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہاں یہ لیکچر وغیرہ دیتا رہا۔ پھر 81 میں امریکہ چلا گیا، صحیح،
اور امریکہ جا کے آرگن سٹی میں تقریباً کوئی 260 کلومیٹر اسکوائر کے علاقے میں انہوں نے وہ شہر آباد کیا. اس میں ایئرپورٹ بھی تھا نظر کر لیں, بہت زیادہ پاپولیشن, 2,500 بندے ساتھ لے کے گیا تھا. لیکن وہاں کچھ ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہو گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو نکال دیا 84-85 میں. کیس بھی ہوا. اگینسٹ کیوں تھے سر اس کے امریکہ؟ اچھا, اس کے خلاف ہونے کی وجہ تھی کہ وہاں پہ کچھ کلٹ لیڈر گزرے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, جس میں سب سے جو جم جونز تھا, ٹھیک سر, وہ بھی ویسے 1931 میں پیدا ہوا تھا. اچھا, اور وہ ہیلنگ شیلنگ کرتا تھا. پھر وہ کیلیفورنیا سے ادھر چلا گیا گوائنا میں کے اندر, ساؤتھ افریقہ میں. A young charismatic Jim Jones preached equality and socialism to a multi-ethnic congregation in Indianapolis called the People's Temple. By 1965, his bold message had drawn so many threats that Jones and his followers migrated to Redwood Valley, California. Jones took his followers to a compound in Guyana called Jonestown. تو وہاں پہ کوئی 911 بندوں نے میس سوئیسائڈ کی. ٹھیک ہے, یعنی وہ بھی ایک قسم کا کلٹ لیڈر تھا. In November 1978, Congressman Leo Ryan flew there to investigate the claims that people were being held against their wills. Airstrip by Jones's gunmen. Ryan and 4 others were murdered. That evening, Jones ordered everyone in Jonestown to drink a liquid containing cyanide. The next day, Guyana government troops spotted over 900 dead bodies, 276 children. اور اسی طرح ایک مارشل ایپل وائٹ تھا. ٹھیک ہے, اور اس نے ایک تنظیم قائم کی تھی ہیومن گیٹ. وہ بھی اس نے کئی دعوے شعوے کی ہوئے. He's one of the most notorious cult leaders in American history, Marshall Applewhite, known by his followers as Doe. اس نے بھی ماس سوئیسائڈ شروع کی, اور مطلب وہ 39 بندوں نے وہ سوئیسائڈ کی. اور وہ بھی Applegate convinced 38 followers who were all dressed in identical clothing down to the Nike sneakers to take their lives in 1997 after making the preposterous claim that upon mass suicide they would all be elevated to an extraterrestrial alien spacecraft. 1931 میں پیدا ہوا. اوشو بھی 1931 میں پیدا ہوا ہے, اور جم جان بھی 1931 میں پیدا ہوا ہے, اور ایپل وائٹ بھی. تو دور بھی ان کا ملتا جلتا ہے. اور اس نے بھی خاصا تنگ کیا. پھر ڈیوڈ کورش تھا. ٹھیک ہے, I come from God. I didn't come from monkey. I came from God through Adam through a long lineage of man. Did Jesus look like the Son of God? No one thought so except a few people in his day. David Koresh was a monster. He was a highly unstable, self-proclaimed Messiah who used the Bible and used scriptures as a weapon. وہ بھی یو ایس اے کا تھا. یہ سارے یو ایس اے کے. تو اس نے وہی ٹیکساس میں تھا, اور اس نے کئی کہا کہ میں وہ سائرس کا انکارنیشن ہوں اور یہ ہے وہ. تو بہرحال پھر اس کے گورنمنٹ نے اس کو سیز کیا, اور 79 بندے جو ہیں وہ جل کے وہ مطلب جاتے رہے. Koresh was now able to blend both of his childhood fantasies, preacher and rock star. But after 51 days under siege, David Koresh, the self-appointed Lamb of God, watches helplessly as his apocalyptic church falls to pieces. For Koresh and his followers, the end of the world is indeed coming. یعنی اس حساب سے اگر دیکھیں تو اس کا یہ جو ایشو ہے کہ امریکن جو کلٹ لیڈرز تھے, تو اس کو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کس طرح کا ہے. اس کے پاس بھی بہت سارے بندے تھے, کمیونٹی کے لوگ بھی آ رہے تھے, تو اس لیے پھر مسئلہ بن گیا. پھر ایک بایولوجیکل اٹیک ہوا جس میں 751 بندے جو ہیں وہ ایک سالمونیلا انٹیریکا ٹائفی موریم بیکٹیریا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے سپریڈ کیا تھا. اس نے کہا جی شیلا نے کیا تھا ایٹسیٹرا. وہ ایشو بھی بنا. پھر وہاں پہ کوئی فیمیل تھی, اس کے کوئی 50 میلز کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ تھے, تو وہ ساروں میں ایڈز وغیرہ نکلی. تو وہ پھر امریکن گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کے وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ, تو وہ تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا ٹچی سی ہو گئی امریکن کو. اچھا, دوسری ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے, امریکن جو سائیکی ہے
اس میں یہ 9/11 بڑا ایشو ہے. اب جو جیمز جان کا جیمز ٹون میسکیئر ہے گوینا کا, اس میں بھی 9/11 بندوں نے میس سوئسائڈ کی تھی. اسی طرح ان کا ایمرجنسی نمبر بھی جو ہے 9/11 ہے, ٹھیک ہے. اور پھر 2001 میں جو انسیڈنٹس ہوا اٹیک, وہ بھی 9/11 ہے, ٹھیک ہے. تو امریکہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ 9/11 کو 9/2/11 کر دے, ٹھیک ہے. اور یہ نمبر کہاں سے آیا ڈونٹ نو, تو وہ اس حساب سے بھی وہ تھوڑے سے نا ڈرے ہوئے تھے. اور یہ وہ ایونٹ ہوا ہے 9/11 جو سوئسائڈ کا 1978 میں, یہ شفٹ ہوا ہے 1981 میں, ٹھیک ہے. تو یعنی جسٹ 2-3 ایئرس کا ڈفرنس تھا. تو یہ 9/2/11 یہ ہمارے ہاں بھی ویسے فگر چلتی ہے, 9/2/11 آپ نے سنا ہوگا. یہ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ کیلنڈر کے اندر 1752 میں 2 سپٹمبر کو کیلنڈر میں سے 11 دن مس ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر یہ وہ بر ہو گئی, تو وہ سپٹمبر 9واں مہینہ ہے, تو وہ پھر 9 اور 11 جو ہے وہ دن مس ہوئے, تو وہ 9/2/11. بلکہ انڈیا کی ایک 57 میں دیوانند کی فلم بڑی مشہور ہوئی تھی 9/2/11. تو بہرحال تھوڑا سا ہم ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں, تو واپس اوشو کی طرف آتے ہیں. تو اوشو جو ہے, اوشو کا جو میں بتا رہا تھا کہ اوشو کے اوپر کوئی اس نے کتاب نہیں لکھی, لیکن کچھ 650 بکس جو ہیں اس کے لیکچر لوگوں نے کر کے اس کو دی ہیں, اور اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ ملینز لوگوں نے اس کے اوپر دیکھا ہے, اور ورلڈ وائڈ اس کا امپیکٹ ہے. اور 60 زبانوں میں اس کی کتابوں کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہو چکی. اور بڑا رچ آدمی تھا, کوئی 22 ارب روپیہ نہیں ہے, انڈین شاید روپیز ہے, 22 ارب روپیہ اس کے مالک تھا, اور 98 رولز رائس تھیں. لیکن یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی 365 رولز رائس ہوں. اور باتھ روم, یہ کہتا تھا کہ میرا باتھ روم دنیا کا بہترین باتھ روم. اوشو پہ زیادہ ہی بات ہوگی لائف پہ. اوشو کی تھوڑی سی ٹیچنگ میں ایک تو اس نے جو بڑی میسمرائزنگ پرسنالٹی, اور بہت کتابیں پڑھی ہوئی تھی. کہتا ہے میں نے 1 لاکھ پڑھی ہیں, ویسے 1 لاکھ بنتی نہیں ہیں, اگر اس روزانہ کی 3-4 بھی لگائیں اور جو دن نکالیں. بہرحال یہ اس کا کلیم ہے, تو اس کو مان لیتے ہیں. اور اسپیکر بڑا اچھا تھا. Prayer is a byproduct of theism. You start with a belief in God. نالج اس کے پاس بڑا تھا, اسپیکر بڑا اچھا تھا. تو جو اس نے جو زیادہ بات کی جس کی وجہ سے لوگ بڑے اس کے خلاف ہوئے, اور اس کو سیکس گرو کا ہے, وہ سیکس لبریشن ہے اس کے اوپر ہے. پھر اس نے سیورل ٹائم پریڈکشن کی تھی کہ یہ دنیا تباہ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, جنگ لگے, ہوا کچھ بھی نہیں. پھر انسانوں کو یہ جو ہے وہ بایولوجیکل مشین سمجھتا تھا, کہ جس کو سب کانشس جو ہے وہ ڈرائیو کرتی. ویلتھ کے بارے میں اس کا نظریہ باقی جو لوگ ہیں ان سے بالکل ڈفرینٹ تھا. یعنی باقی جتنے بھی ریلیجیس یا جو بھی مسٹک وغیرہ ہیں وہ ویلتھ سے دور ہیں, لیکن یہ ویلتھ کے ساتھ تھا. یہ ویلتھ کہتا تھا کہ سب بہت اچھی چیز ہے, اس سے ساری چیزیں پرچیز ہوتی ہیں. مٹیریلسٹک میں بتایا, اس میں کنٹرڈکشن آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی, ٹھیک ہے. اور ٹریڈیشن سے یہ ہٹتا ہے. لگتا ہے ایسے کہ جس نے مختلف ٹریڈیشنز, ہم اس کی کتاب پہ ڈسکس کریں گے, مختلف ٹریڈیشن اور مختلف سائنسز کو اس نے جو ہیں جہاں جہاں سے اس کو کوئی پوائنٹس ملے ہیں نا, کی پوائنٹس, اس نے وہ اکٹھے کر لیے. جسٹ اے جمبلڈ میس آف آئیڈیالوجیز. تو اب کتاب پہ سلسلہ شروع کریں. تو اس میں یہ جو بک ہے یہ اس فارمیٹ کے اندر ہے, کویسچن ایئر. یعنی اس میں وہ خاتون جو ہے وہ سوال کرتی ہے, اور جو اوشو ہے وہ جواب دیتا ہے. تو اس میں جو پہلا سوال اس نے خاتون نے کیا وہ یہ ہے کہ آپ تو مرد ہیں, تو عورت کی نفسیات کے حوالے سے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں, یہ پہلا سوال. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نہ مرد کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, نہ عورت کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنی آگہی کی حیثیت سے, کانشسنس کی حیثیت سے بات کروں گا. ٹھیک ہے.
تو کانشسنس نہ میل ہوتی ہے اور نہ نہ female فیل ہوتی ہے. جی تو یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانشسنس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے. کانشسنس کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ وٹ از کانشسنس. ہاں جی، تو کانشسنس کیا چیز ہے؟ فرائڈ نے جو بات کی تھی پہلے تھوڑا سا وہ دیکھ لیں. فرائڈ نے کہا تھا کہ جو ہیومن مائنڈ ہے اس کے 3 لیول. ایک کانشس لیول ہے، جیسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیا ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہم اس وقت کانشس ہے. کانشس مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر میں پوچھوں کہ یا 2 دن پہلے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو تھوڑا سا آپ کو سوچنا. وہ جو بالکل قریب کا حصہ ہے نا، اسٹور روم بالکل ساتھ ہی، تو وہ آپ کا سب کانشس ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن میں پوچھوں کہ بچپن میں آپ نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، 5 سال کے تھے، تو وہ آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. وہ انفارمیشن آپ کے سب کانشس میں چلے گی. تو یہ فرائڈ نے اس کو مطلب یہ ہے سب کانشس مائنڈ کی پہلے اصطلاح جو تھی دی تھی. اور سب کانشس مائنڈ جو ہے وہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں جو کانشس مائنڈ ہے اور سب کانشس مائنڈ جو ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ کمپیوٹر کے پروسیسر ہیں. ٹھیک ہے. جو چیزیں آپ کے مائنڈ میں فیڈ ہو رہی ہیں، جو بکس پڑھی ہیں، جو انٹریکشن ہوئی، جو ادھر کی بات سنی، ادھر کی، اسی کو آپ نے پروسیس کرتا ہے کانشس مائنڈ. لیکن جو انکانشس مائنڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا وہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی طرح ہے، وہ سرچ انجن کی طرح ہے. وہ گوگل پہ جو مرضی سوال آپ کر لیں، یوٹیوب پہ جو ویڈیو لکھیں تو وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں، کسی ڈریم کی صورت میں، کسی اشارے کی صورت میں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اس کی مثالیں تو دیں گے پھر بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو جائے گا. تو جو اوشو ہے نا، اوشو کے نزدیک جو اویئرنیس ہے وہ اور ہے، لیکن عام طور پہ اویئرنیس یہ ہے کہ جو انکانشس مائنڈ ہے یہ ہمارا 90% ہوتا ہے. چونکہ فرائڈ نے یہ کہا تھا آئس برگ کا ٹپ کے برابر ہے کانشس اور سب کانشس. جو برف کا ایک حصہ باہر ہوتا ہے اور 9 حصے پانی کے اندر ہوتے ہیں. تو جو ایک حصہ باہر ہے وہ ہمارا کانشس مائنڈ ہے، اور جہاں پہ وہ ٹچ کر رہا ہے سب کانشس وہ سب کانشس ہے. یعنی وہ بھی ہمیں فوراً سمجھ. لیکن جو باقی حصہ اندر ہے چھپا ہوا اندھیرے میں، وہ انکانشس ہے. تو انکانشس مائنڈ سے چیز کو نکالنا یہ ایک اویئرنیس ہے، آگہی ہے ایک اس کی. لیکن جو اس نے بات کی ہے رجنیش نے، اوشو نے، اس نے یہاں سے بات شروع کی ہے. وہ ذرا لانا ہے ادھر قریب. اس میں اب یہ دیکھیں تو اس تھوڑا سا اب اس میں یہ کانشس مائنڈ ہو گیا اور سب کانشس میں نے اکٹھا ہی لکھ دیا. ٹھیک ہے. تو فرائڈ نے کہا کہ انکانشس مائنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے یہ بات کیا کی کہ انکانشس مائنڈ فرائڈ نے یہ دریافت کیا، یعنی ویسٹ نے کیا. ٹھیک ہے. اور اوشو کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ 5000 سال سے پہلے ہماری اسکرپچر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا اسٹوڈنٹ تھا یونگ، اس نے کولیکٹیو انکانشس مائنڈ جو ہے وہ دریافت کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بقول کہ ہم تو سینچری سے ہمیں اس چیز کا بھی کولیکٹیو انکانشس مائنڈ کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے. کولیکٹیو انکانشس مائنڈ میں جو ہول جو ہسٹری ہے مائنڈ کی، جہاں جہاں سے مائنڈ گزرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا کولیکٹیو انکانشس مائنڈ ہے. یعنی آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ لوگ شادیوں میں کھانے ایک دم جھپٹ پڑتے ہیں، تو حالانکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ کہیں ان کی جو کولیکٹیو انکانشس میں کو آبا و اجداد میں سکڑ دادا زور انہوں نے کہیں ہنگر وغیرہ دیکھی ہے، فیمن دیکھا ہے، تو وہ چلتا آ رہا ہے. یعنی دی ہول ہسٹری آف مائنڈ جتنی بھی ہے وہ کولیکٹیو انکانشس. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے اوشو کہتا ہے کہ ایسٹ ویسٹ والے جو ہیں یہاں پہ رک گئے. ٹھیک ہے. کولیکٹیو انکانشس کے بعد ان کو کچھ نہیں پتا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس سے نیچے جو ہے کاسمک انکانشس مائنڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ مائنڈ ہے ہول ایگزسٹنس کا، جو چیزیں بینگز جو وجود رکھتی ہیں ان کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 نیچے کے درجے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو تینوں ہیں یہ تینوں امپرسنل ہیں. کانشس مائنڈ جو ہوتا ہے یہ پرسنل ہوتا ہے.
अनकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये जो है ये इम्पर्सनल, ठीक है। और ये नीचे के दर्जे हैं, आप इससे कॉन्शियस नहीं होते, आपको आगाही इसकी नहीं होती। अब वो कहता है कि जी हमारे पास, हमने कॉन्शियस माइंड से हम ऊपर गए, ठीक है। ऊपर जब जाते हैं तो वो कॉन्शियस नो माइंड है, ठीक है। जिस तरह कॉन्शियस नो माइंड ऐसे ही है जैसे कॉन्शियस माइंड के नीचे अनकॉन्शियस माइंड है, जो कि फ्राइड ने बताया था, ठीक है। और कॉन्शियस जो नो माइंड है, इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं होती, एब्सोल्यूट साइलेंस है, कोई थॉट नहीं है इसके अंदर, ये मतलब थॉटलेस स्टेट, बिल्कुल खाली। और ये जो कॉन्शियस नो माइंड है, ये भी इम्पर्सनल है, ठीक है। यानी इसमें आप थॉटलेस स्टेट में चले जाते हैं, जिसमें वो बात भी करता है शिवानियत से उलूहियत तक की किताब भी, तो वो उसमें यही बात कर रहा होता है कि वो एक स्टेट है जिसमें कोई नो थॉट होते हैं, तो वो कहता है कि इसको बढ़ा के आप इस स्टेज तक पहुंच जाए। तो कुछ बंदे वो कहता है इस स्टेज पे आके कुछ लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। जिस तरह के फ्राइड जो था वो अनकॉन्शियस माइंड में रुक गया था, ठीक है। लेकिन कॉन्शियस नो माइंड के ऊपर जो है वो सुपर कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि जिस तरह के कॉन्शियस सुपर माइंड वैसे ही है जैसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है, जो कि योंग ने दरियाफ्त किया। तो जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, ये आप एक कॉस्मिक स्फीयर का पार्ट बन जाते हैं, जो कि बायोस्फीयर से ऊपर है, ठीक है। बायोस्फीयर से ऊपर है कॉस्मिक स्फीयर में, और कॉन्शियसली आप इसका पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग फिर वही कहता है कि कुछ लोग और कुछ रिलीजन यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो है फिर आगे जाते हैं, ठीक है। तो इससे ऊपर जो स्टेज आ जाती है वो कॉन्शियस कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड है, जिस तरह के यहाँ पे कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड है। तो कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड जो है, तो इसमें आप फील करते हैं वन विद द होल एग्जिस्टेंस, सब एग्जिस्टेंस के साथ आप महसूस करते हैं कि उसका एक पार्ट बन चुके हैं। वो बुल्ले शाह कहता नहीं है, बुल्ले शाह असी मरना नहीं, गोर पे आ कोई और, ठीक है। तो ये खुद इसने इसके जो कतबे पे क्या लिखा हुआ है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, विजिटेड दिस प्लेनेट फ्रॉम 1931 टू 1990, ठीक है। यानी ये बोली वो होल कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड की एक झलक में, और भी सूफी शायरों में ये चीज नजर आती। अब वो ये कहता है कि इन तीनों से जो अपर दर्जे हैं, वेस्ट इससे अनअवेयर है, ठीक है। और वेस्ट का अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस तक पहुंचा है, कॉस्मिक अनकॉन्शियस से भी अवेयर नहीं, ठीक है। ये सारे खजाने हैं, ये अनकॉन्शियसली हैं और ये कॉन्शियसली। तो इसका मतलब है कि ये जब ये दर्जे बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड को उसने टच किया। कहते तो हैं कि 51 में इसको, यानी 21 साल का था और पीपल के दरख्त के नीचे था, तो ये इसको एनलाइटमेंट हो गई। यहाँ ये एक और भी ओशू बात करता है कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये जो अनकॉन्शियस माइंड और कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड बनाया है मेंटल सिक बंदों के लिए, उनका पर्पस था उनको ट्रीट करना। लेकिन वो कहता हमने ईस्ट ने जो बनाए हैं कॉन्शियस नो माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड और कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड, हमने बनाए हैं किसी और वजह से। हमने मेडिटेटर्स ने ये बनाए हैं, ठीक है, फॉर द सर्च ऑफ रियलिटी, ठीक है, वो उसके लिए बनाए। अच्छा, अब यहाँ से अब बात, चूंकि साथ साथ हमने कहा था कि किताब में भी तबसरा करेंगे, ओशू में भी तबसरा करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो सारी उसने गेम आपको बताई है, अभी इधर ही रहने दो, क्योंकि अगली बात अब देखते हैं कि ये इसने ली कहाँ से, ठीक है, वो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देते। अब ये जब जैसे वो जिक्र करता है ना कि ये पार्ट सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, एक पार्ट ऑफ एक कॉन्शियस स्फीयर है, जो कि बायोस्फीयर होता है, एनिमल प्लांट लाइफ वो, ठीक है, क्योंकि सारे बंदे साइंस के उतने ही है ना, उससे ऊपर है। अब भी यहाँ पे इसको, यहाँ जो साइंटिस्ट हैं वो कॉन्शियस माइंड की तरफ उनका क्या राय है। एक पैन साइकिज्म है,
ٹھیک ہے. پین سائیکزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی مٹیریل چیز ہیں خواہ وہ کتنی چھوٹی ہوں, ٹھیک ہے, ان میں کانشیسنیس, ٹھیک ہے, کانشیسنیس ہے اس کا, یعنی اس کا مطلب اس میں دماغ ہے, مطلب راک سے لے کے ماؤنٹین تک, راک سے لے کے ماؤنٹین. تو اس کا ایک بندہ تھا گلیو ٹونونی, ٹھیک ہے, اس نے وہ کانشیسنیس میئر کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا. اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ جو کانشیسنیس کی تعریف بھی دی تھی کہ کانشیسنیس کیا چیز ہے. کانشیسنیس کہتا ہے کہ وہی ہمارا کنٹرول ہے اپنی سیلف کے اوپر اور ارد گرد جو کنٹرول ہے, ٹھیک ہے, اس کو کانشیسنیس کہتے ہیں. اب کمپیوٹر میں کیا ہے, یہ بھی کمپیوٹر, یہ بھی کمپیوٹر. کمپیوٹر میں انٹیلیجنس ہے لیکن اس کا کنٹرول نہیں ہے, اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے, اس میں کانشیسنیس نہیں ہے, کانشیسنیس ہے کنٹرول, ٹھیک ہے, اپنے اوپر دوسرے. یہ اس نے جولیو ٹونونی نے اس کی ڈیفینیشن کی تھی. تو وہ کانشیسنیس کہتا ہے کہ جو راک ہے اس سے زیادہ ایک جو ٹری ہے, ٹری جو ہے وہ زیادہ کانشیس ہے بنسبت ایک راک کے, اور ایک جو وام ہے وہ زیادہ کانشیس ہے ٹری کے, اور ایک کیٹ جو ہے وہ زیادہ کانشیس ہے ایک وام کے, اور ایک جو ہیومن ہے وہ زیادہ کانشیس ہے کیٹ کے, اور جو یونیورس ہے وہ زیادہ کانشیس ہے ہیومن کے. اچھا, اب یہاں بات رکتی نہیں. ایک فزسسٹ تھا, تھیوریٹیکل فزسسٹ. تھیوریٹیکل فزسسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ تھیوری یعنی پریکٹیکلی نہیں کر رہا, تھیوریٹیکلی, ٹھیک ہے. اور ویسے آئنسٹائن بھی تھیوریٹیکل فزکس تھا, اور اس کے سارے تھاٹ ایکسپیریمنٹ, ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے تو وہ دیکھنا چاہیں. تو اب وہ تھیوریٹیکل فزسسٹ جو فریمن ڈائسن, Freeman J. Dyson, physicist and futurist, visionary extraordinaire, died on February 28, 2020, at the age of 96. I had interviewed Dyson in 2007 when he was 83. We met at the Institute for Advanced Study in Princeton, where he had worked since 1952. Harry J. Robert Oppenheimer, the Institute director, who gave Dyson a lifetime appointment. For proving me wrong, Oppenheimer said. وہ ڈائسن نے کہا کہ یونیورس میں جتنی چیز ہے, یونیورس ناٹ اونلی آپریٹ تھرو اور کانشیسنیس بٹ کانشیسنیس آف اٹس اون, ٹھیک ہے. تو اس نے ایک ڈائسن سفیر دیا تھا جو کہ 200 بلین کیوبک کلومیٹر پر مشتمل ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک سمجھ لیں ایک آربٹ ہے سولر سیٹلائٹ کا ہے. Dyson's sphere, a shell-like megastructure surrounding a star and capturing its energy constructed by a super-advanced alien civilization. Dyson's eternal intelligence, immortal mental beings of diffuse particles adapting to the heat death of the universe. Dyson's legacy in full provides new ways to think. تو یہ جو بات کرتا ہے نا سپر کانشیس مائنڈ کی, اٹس پارٹ آف دا کاسمک سفیر, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے 1960 میں یہ بات کی تھی, ٹھیک ہے. ڈائسن سفیر 1960 میں آیا, تو مے بی اس نے, مجھے لگتا ہے کہ اس نے وہ چیز پڑھی ہے, کیونکہ جب کاسمک کانشیس مائنڈ کی بات کرتا ہے, یہ بات بھی سائنٹسٹ پہلے سے کر چکے ہیں, وہ بھی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ جیسے جو ہمارا برین ہے, برین میں بلینز آف نیورونز, ٹھیک ہے. وہ نیورونز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ایک دوسرے کو سگنل بھی دیتے ہیں. تو سائنٹسٹ نے سوچا کہ جو بلین آف گلیکسیز ہیں تو یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ نہ ہو, تو وہ دیکھا گیا کہ ہر گلیکسی کے سینٹر میں بلیک ہول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بلیک ہول سننے والوں کے لیے بڑا آسان سا بتا دیں کہ اگر زمین جو ہے اس کو سکیڑ کے آپ نیمبو جتنا کر دیں تو وہ بلیک ہول ہے. ہائیلی کنسنٹریٹڈ فارم آف میٹر, یعنی زمین کو نچوڑ کیسے بریک کر کے ساری زمین ایک نیمبو جتنی ہو جائے نا, تو یہ بلیک ہول ہے. تو یہ ہر گلیکسی کے سینٹر میں ہوتا ہے, حتیٰ کہ ہر چیز گلیکسی کے سٹار تو ایسے کھاتا ہے نا, پڑچ پڑچ کر کے کھاتا ہے, جیسے مچھلی چیزیں نہیں کھاتی چھوٹی مچھلیاں, اس طرح ایک سٹار گزرا بلوڑچ, تو اس کو فرق بھی کچھ نہیں پڑتا. تو وہاں آئنسٹائن کی ایکویشن E=mc² نہیں چل رہی, نہ اس میں ٹائم ہے نہ اسپیس ہے. تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں, ٹھیک ہے, 200 بلین سے بھی زیادہ جو گلیکسیز ہیں, ان ہر گلیکسی کے سینٹر کے اندر وہ بلیک ہول, یہ بلیک ہول مائٹ بی آپس میں ایک بلیک ہول دوسرے بلیک ہول کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور سگنلنگ کر رہا ہے,
ٹھیک ہے. اب آگے یہاں سے اوشو کو سمجھنے کے لیے آپ سے میں بات کر لیتا ہوں. تو یہ پھر کہتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جائجنٹک انفارمیشن پروسیسر بنتا ہے پوری کاسموس کے اندر, یونیورس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور دس کوڈ بی اے سپر کانشیسنیس. یہ میں 1960 کی باتیں کر رہا ہوں, تو آپ دیکھ لیں کہ جو اوشو نے کب باتیں کی. ٹھیک ہے, میں ضروری نہیں ہے, میں بھی مطلب میرا خیال ہے کہ اس نے وہاں سے پک کی. ضروری ظاہر ہے بندہ کتابیں پڑھتا ہے, چیزیں گین کرتا ہے. اب یہاں پہ جب انہوں نے یہ سپر کانشیس مائنڈ کو سائنٹسٹ نے ہائپوتھیٹیکلی یہ بات کی, ٹھیک ہے, کہ یہ ساری گلیکسیز کے سینٹر تھرو بلیک ہول جو ہیں آپس میں لنکڈ کنیکٹڈ. تو اب بات یہ ہوتی ہے گلیکسیز تو بنی ہے بگ بینگ پہ. بگ بینگ ہوا 15 to 20 بلین ایئرز پہلے. تو بگ بینگ سے پیچھے کیا تھا اس وقت, کانشیسنس تھی کہ نہیں تھی. تو اس میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں اٹ از پاسبل دیٹ, یہ سننے آپ نے پیراگراف, اٹ از پاسبل دیٹ کانشیسنس ہیڈ ہینڈ ان اٹ. بگ بینگ میں بھی اس کا, ہاں جی, بٹ assigning that event as being divinely inspired through a cosmic consciousness with no evidence. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی ڈیوائن انٹرفیرنس تھی. اچھا, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اور وہ جو ڈیوائن انٹرفیرنس تھی اس کی جو کانشیسنس تھی وہ کاسمک تھی. یہ ٹرم کاسمک کانشیس لیول آلریڈی سائنٹسٹ یوز کر چکے ہیں ود نو ایویڈنس. لیکن وہ ظاہر سائنٹسٹ سائنس تو ایویڈنس مانتی, ود نو ایویڈنس. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یعنی یہ تین لیول ہیں اویئرنیس کے تھرو, جب آپ اٹینٹیو ہوتے ہیں, کانشیس ہوتے ہیں, فوکسڈ ہوتے ہیں. یہ جب ان اویئر اس میں بڑی بات ہو سکتی ہے, بڑی ویلیوبل چیزیں ہیں. مرفی کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے, پاور آف سب کانشیس لکھا ہوا ہے, تو لیکن ان کانشیس مائنڈ کی جو پاور ہے. ٹھیک ہے, اور بہت ساری بکس اس پہ لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اگلے سوال پر چلیں. اب اس کے بعد اس بورڈ کو رکھ دیں. تو اس کے بعد وہ اگلا سوال جو کرتا ہے خاتون جو کرتی ہے, وہ کرتی ہے کہ اوشو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس دھرتی کے اوپر پہلے مرد ہیں جو عورت کو حقیقتاً سمجھتا ہے. اس کے جواب میں وہ اوشو کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ عورت جو ہے نا ایک اسرار ہے, ایک مسٹری. اس نے اس کی مثال دی. اچھا, ایک آدمی تھا تو وہ اپنے بیٹے کو لے گا نا کھلونوں کی دکان پہ, کیا میتھمیٹیشین تھا, پروفیسر تھا. اچھا. تو وہ کھلونوں کی دکان پہ گیا تو وہاں پہ نا ایک پزل پڑی ہوئی تھی. اچھا. میتھ پزل. تو اس نے وہ پکڑ لی. تو اس نے کہا تو حل کرتا ہوں. وہ حل کرتا رہا پسینوں حل نہ ہو. اچھا, وہ سیلز مین بھی اکٹھے ہو گئے, جو گاہک آئے ہوئے تھے وہ بھی اکٹھے ہونے دیکھے ہیں پروفیسر صاحب جٹے ہیں تو کی کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ پزل حل نہیں ہوئی. وہ پسینوں ہو گیا, اس نے پورا پنجابی ٹیلا آ لیا, لیکن وہ پزل نہیں صاف. اس کے بعد نا وہ اس نے ہار مار لی. تو اس نے کہا کہ یار حل کیسے ہوگی. انہوں نے کہا جی اسی بڑائی اس طریقے نال ہے کہ یہ ایک حل نہ ہو. وہ کہتے یہ آپ کیا پزل ہے کہ جو پزل حل ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ بچوں کے لیے, ہم بچوں کو یہ صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حل نہیں ہوتی, ان کو یہ لیسن سبق سے ہم نے دینا ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے سمجھ نہیں آتی. تو وہ اوشو یہ کہانی سنا کے اس کو سمجھاتا ہے کہ ہر چیز کو سمجھنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو عورت جو ہے وہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ محبت کرنے کی چیز ہے. اب میں بتایا نا کہ اوشو میں کنٹراڈکشن بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب پوری کتاب میں اوشو نے عورت کو سمجھنے کی سمجھا ہے اور ایکسپلین کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن سٹارٹ پہ کیا کہہ رہا ہے, کنٹراڈکشن میں نے کہا اس کا بہت زیادہ ہے. تیسرا سوال اس میں ہے یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان حقیقی فرق جو ہے وہ بیان کرا. ٹھیک ہے. تو وہ اوشو کہتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ تخلیق کا ہے. ٹھیک ہے. کہ عورت جو ہے وہ تخلیق کر سکتی,
اور 77 لاکھ سپیشیز ہیں، اور ان میں ایک سب سے بڑی سپیشی ہے ہومو سیپین جو اشرف المخلوقات، ٹھیک ہے. تو وہ عورت جو ہے وہ اس کو تخلیق کرتی، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ اس میں، اور مرد کو اس کا احساس ہے کمتری کہ میں تخلیق نہیں کرتا. پھر ایز اے رزلٹ وہ کیا کرتا ہے، وہ کبھی پینٹنگ کرتا ہے ادھر تخلیق کرتا ہے، کبھی شاعری کرتا ہے ادھر تخلیق کرتا ہے، کبھی سائنٹسٹ بن کے انوینشن کر کے تخلیق کرتا ہے. وہ پراپرٹی لانا چاہتا ہے کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ چھیننا چاہتا ہے. یہ اوشو یہاں پہ بات کرتا ہے. پھر دوسرا کہتا ہے کہ جو مجھے فرق نظر آیا وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ محبت کرنے کی زیادہ اہلیت رکھتی ہے بنسبت مرد کے، ٹھیک ہے. اور تیسرا اس نے جو فرق بتایا وہ یہ ہے کہ جہاں تک جنس کا تعلق ہے تو یعنی میل جو ہے وہ ویک ہے. اس کا وہ ایکچولی اشارہ جو ہے وہ جانسن کا ہے، وہ آگے جا کے میں ذکر کروں گا، اور ڈاکٹر آئرنی کے سورلا کا ہے، اور ٹورڈز کچھ جو ریپروڈکشن کا مطلب کوئی بات آتا ہے اس کے پروسیس کی. کہتی ہے عورت، کہتی ہے کہ مجھے نہ عورتوں پر مطلب جبر کرنا، ٹھیک ہے، اس کی مطلب کیا تاریخ ہے، مطلب کیا وجہ ہے، تو کس طرح سے مطلب اس کے بارے میں آپ کیا ہے. اور خاص طور پہ بوڑھی جو جادوگرنیاں تھی وچ، ہاں، تو اس میں کہا کہ یہ کرسچینٹی میں جو وچ تھی یہ ایکولنٹ تھی مسٹک کے، یعنی دانا عورت، ٹھیک ہے، جو کہ قلب ماہیت کا فن جانتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس میں اوشو سارا بلیم دیتا ہے کہ وہ جو اس زمانے کے جو بشپ تھے، کارڈینل تھے، اور جو پوپ تھے، ان سے زیادہ وہ سجیشیس تھیں، وائز تھیں. تو پھر یہ وچ ان کو پکڑا اور مارا، اور یہ تقریباً 1300 کچھ میں شروع ہوا، اور تقریباً 50,000 تک، یہ 400 سال تک ان کو وچز کو مارا جاتا رہا ہے، زندہ جلایا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی اگر بولتے ہیں تو 1400 میں شروع ہوا، ویسے 1300 کچھ میں شروع ہوا، اور 1775 میں لاسٹ جو ایونٹ ہوا تھا، میں اسپین میں تھا یا سوئٹزرلینڈ میں، یاد نہیں. تو بہرحال 700,000 50,000 کے قریب جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ ظلم جو ہے وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں تو جو زندہ جلائی بچیاں دفنائی جاتی رہیں، یہ ستی جب ہوئی ان ہندوؤں کی جو رسم تھی ستی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ لارڈ آیا تو اس نے ختم کی ہے، اس کا آگے ذکر آئے گا، پھر دیکھ لیں گے. تو گورنر جنرل نے یہ ختم کی تھی، ٹھیک. تو وہ بڑا ایک ہے ایشو اگر دیکھنے والا ہے. تو وچ والا بہت سارا ہے. پھر اس میں پراپرٹی نہیں تھی، ووٹنگ رائٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو مطلب میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی رہی. تو اس میں اگر آپ غور کریں تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو ایٹیمالوجی سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے کے ساتھ ہم اس طرح سے ان کو عورتوں کو ٹریٹ کرتے رہیں. اب یعنی لینگویج جو ہوتی ہے وہ ہسٹری کو بھی ڈپیکٹ کرتی، ٹھیک ہے. عورت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ویمن، ویسے تو یہ وف مین ہے، وف عورت، WIF وف MANN، مین کا مطلب ہیومن، وف کا مطلب فیمیل، ٹھیک ہے، وومن. تو وہاں سے یہ وومن بنا ہے. لیکن اس کو جتنی جگہ میں دیکھیں تو وہ مین کہا جاتا ہے، WOEMAN، یعنی وہ کا مطلب دکھ، یعنی بندے کا دکھ. اچھا، فیمیل، فی کا مطلب ہوتا ہے انہیریٹڈ پراپرٹی، یعنی میل کی انہیریٹڈ پراپرٹی، ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ ٹرمینالوجی میں شی کہتے ہیں، اس میں بھی ہی انٹر ہے. ہر کہتے ہیں تو اس میں بھی ہی انٹر ہے. ہیروئن ہے تو اس میں بھی ہیرو انٹر ہے، ٹھیک ہے. پھر عام طور پہ ہماری عورتوں کو کیا کہتے ہیں، بوڑھی مائیں کو بیبے، ٹھیک ہے، یا چھوٹی لڑکی ہوگی جو بیبی یا بی. تو آپ دیکھیں کہ الف نہیں استعمال کیا، مردوں نے اپنے لیے بک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا حروف تہجی اردو کا یا
انگلش کا لے لیے. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا کس نظر سے مرد جو ہیں یا سوسائٹی ان کو دیکھتی ہے. آپ رشتے دیکھ لیں، دادا دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، پھپھا پھپھی، تایا تائی، مطلب سب میں جو فرق ہے نا، چاچا اور چاچی میں کیا فرق ہے؟ یہ چاچا اینڈ ہو رہا ہے الف پہ، ٹھیک ہے، یہ سارے الف پہ، نانا دادا چاچا یہ الف پہ اینڈ ہو رہے ہیں، اور یہ چاچی نانی دادی یہ چھوٹی ہے، وہ الف پہلا حروف ہے تھا جی، اور چھوٹی یہ بالکل آخر پہ جا کے. الف ویسے بھی ایک ڈومینیشن کی علامت ہے، اور وہ چھوٹی یہ ایسے وہ پنجابی میں گڈوی سی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ گڈوی جی لا دیتے ہیں. آپ نے کوئی چیز چھوٹی، یعنی وہ ایک خلا اور کمی اور اس معنوں میں استعمال ہو. تو آپ ویسے بھی دیکھیں کسی چیز کو آپ نے چھوٹا کرنا ہو، ڈیمینیٹو جس کو انگلش میں کہتے ہیں. اب بک کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ بکلیٹ. لیکن ہم کہیں گے کتاب، تو اگر چھوٹی ہوگی تو ہم کہیں گے کتابی. پینسل لکھتے لکھتے چھوٹی ہو جائے گی تو پینسلی، ہم وہ چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں جس چیز کو چھوٹا کرنا ہو. تو وہاں سے ٹرمینالوجی دیکھ لیں. اچھا پھر آگے آپ اگر چلیں تو جتنے مین ڈیزگنیشن ہیں، چیئر مین، بیٹس مین، پورٹس مین، فائر مین، ٹھیک ہے، سیلز مین، یعنی عورت تو سرے سے ہے ہی گا. اچھا زن دیکھ لیں، زن کی مثال دو تم اس نے بتائی تھی. تیغ زن، زن یعنی مارنے والا کے معنی میں آتا ہے. تیغ زن، تیشہ زن، ٹھیک ہے، رازن، ٹھیک ہے. اور جو عورت ہے وہ میں پچھلے دنوں میں نے ایک شارٹ ویڈیو دیکھی، میں حیران ہو گیا. ٹھیک ہے، مجھے ویسے پتا تھا لیکن میں نے چپ ہی تھا. لیکن آپ چونکہ ویڈیو بن چکی ہیں تو پھر بتانے چپ رہنے میں سے کیا فائدہ ہے. اس نے کہا یہ اردو ورڈ ہے، وومن اوریجنیٹ فرام عربک اور میننگ جینیٹلیا، ڈیفیکٹونیس، نیوڈیٹی. وہ گوگل کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ مستورات ہے، وہ گوگل کر کے دیکھیں، وہ میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا عام بیگم کو کیا کہتے ہیں؟ موسٹلی بندے بیگم کو بیغم کہتے ہیں، مطلب سانو ہی کمانڈ دی فکر ہے، انہوں کوئی نہیں. اب آن دا کنٹری بندوں کو دیکھیں تو بندے کا نام کی آدمی، یعنی اپنا لنکیج کہاں کر رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک پروفٹ کے ساتھ، فرسٹ پروفٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ کہیں گے مرد. ٹھیک ہے، مرد جو ہے یہ پرشین میل اسپیشیز ہیونگ اے ویری کلرفل، یعنی میل ایسا جو بہت خوبصورت ہو، کلرفل ہو، جیسے مور دیکھا اور مورنی دیکھی ہے. اب وہ اس کے لیے وہ مرد ہے، یعنی اپنی خوبصورتی وجاہت ہے. حالانکہ خوبصورتی عورت کی علامت ہے، وہ جمالی اس میں صفات ہیں، مرد میں تو جلالی ہوتی. اچھا پھر کہیں گے جی بندہ، بندے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی سرونٹ آف گاڈ، آف گاڈ سے لنک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہسبینڈ، اسپرچولیٹی بھی لے لیں. ہاں ہسبینڈ، ہسبینڈ کا مطلب کسان، ہسبینڈری. ٹھیک ہے، مطلب عورت جو ہے وہ کھیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں بھی اس کا مطلب فصل والی بھی، اور ویسے بھی تو بندہ کاشتکاری بھی تو سارے مرد ہی کرتے ہیں. تو یعنی آپ اگر دیکھیں تو جتنی بھی عورتوں کے ساتھ یہ ٹرمینالوجی آپ کو بتا رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ کبھی کوئی اتنے ٹھیک جو ہے وہ نہیں رہے. اور اگر آپ دیکھیں، ویسے میں تھوڑا سا وہ بھی آپ کو بتا ہی دوں، ایسے میرے نظر سے گزری تھی، مطلب کوٹیشنز دو چار دیکھ لیتے. چینی کہتے ہیں کہ جی عورت کی بات کو سننا چاہیے پر عمل نہیں کرنا چاہیے. روسی کہتے ہیں کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے، یعنی روحانی طور پہ کمزور ہے، مطلب روح لوگ بیڑی، یعنی 10 نو ایک ٹکڑے کر کے دی. ٹھیک ہے. تو اطالوی کہتے ہیں گھوڑا اچھا ہو یا برا ہو اس کو میمیز کی ضرورت ہوتی ہے، عورت اچھی ہو یا بری ہو اس کو مار کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی دیکھتے جائیں کوٹیشنز کس طرح کی. اسپینی جو ہے وہ کہتے ہیں بری عورت سے بچنا چاہیے اور اچھی عورت کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. ایکولی زیادہ ہے. تو عورت کا ٹاپک جو ہے ویسے ہی بڑا ہوتا ہے انٹرسٹ. تو وہ اور ظلم اور جبر کی جو داستان ہے وہ پھر اس نے بتائی، اور آزادی نصفوں پہ اس نے خاتون نے کہا کہ اس وقت جو
آزادی نصفہ ہیں اس کے بارے میں کیا مطلب ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ اس پہ کہتا ہے کہ جی یہ جو لبریشن موومنٹ ہے خواتین کی, جی وہ کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. عورتیں کیا کر رہی ہیں لبریشن میں؟ مردوں کی طرح سگریٹ پی رہی ہیں, مرغوں کی طرح بال چھوٹے کیے ہیں, جین پہن رہی ہیں. وہ کہتا ہے یہ تو نکالی ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ مرد کی غلام تھی, وہ اتنی بری غلامی نہیں, چونکہ آپ کی نہیں تھی, کسی نے غلامی آپ پہ امپوز کی تھی. جی تو کوئی غلامی آپ پہ امپوز کرے گا تو وہ کیا ہوگا, آپ اس کے خلاف بغاوت کریں گے. اب یہ جو غلامی آپ مرد بن رہی ہیں, مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں رزلٹ کیا نکلے گا, یہ تو آپ نے اپنی پیدا کی, اس کے خلاف تو آپ بغاوت بھی نہیں کریں گے. تو اس میں مجھے وہ یاد آ گیا کینٹ کی نا ایک کوٹیشن ہے, وومنز لبریشن از دی لبریشن آف فیمینائن ان مین اینڈ دی میسکولائن ان دا وومن. یعنی بس ایسے. اگلا جو اس نے سوال کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, پیج 37, کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک عورت نے اگلا قدم کون سا اٹھائیں. تو اس میں اوشو نے کہا کہ آپ ایک مطالبہ کر لیں, تھوڑی جان چھٹ جائے گی. مطالبہ یہ کریں کہ آپ کہیں کہ عورتوں کو عورتیں ووٹ دیں اور مردوں کو مرد ووٹ دیں. ٹھیک ہے. اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ آدھی ہیں, آلموسٹ آدھی ہیں عورتیں. ٹھیک ہے. تھوڑی سے مرد, تھوڑے سے 100 عورتیں ہیں تو 102 مرد ہیں. آج کل کی یہ فگر چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک. تو مطلب 50-50 سمجھ لیں. تو کہتے ہیں جی آ جائیں گی, اب ہر پارلیمنٹ میں آدھی عورتیں ہوں گی. اب مرد بائی نیچر جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے والا ہے, بائی نیچر سیاست کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پارٹیاں بنا لے گا, کوئی مذہب کی بنیاد پہ بنا لے گا, کوئی نظریے کی بنیاد پہ بنا لے گا, کوئی قوم کی بنیاد میں, پھر آپس میں ریفر ہو جائے گی. تو ایز اے ریزلٹ ان کے ووٹ ٹوٹ جائیں گے, تو اسی کٹھیاں رہو گی. ٹھیک ہے. تو آپ کی پوری دنیا میں حکومت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کا کہتا ہے جی فائدہ پڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم بتایا نا کہ ایٹمی جنگ کس نے کئی پریڈکشن کی تھی, تو تھا بھی ان دنوں خطرہ, کولڈ وار پیک پہ تھی. تو وہ کہتے ہیں ایٹمی جنگیں کا خطرہ ٹل جائے گا, یہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جتنے ازم ہیں ISM, ٹھیک ہے, ازم, ٹھیک ہے, یہ سارے سر کی پیداوار ہیں. سر وہ کہتا ہے مرد کو. تو عورت کو کہتا ہے عورت کو تو چاہیے گھر چاہیے ہوتا ہے, کچن چاہیے ہوتا ہے, باغ چاہیے ہوتا ہے, وہ تو مطلب پیار کرنے والی چیز ہے, محبت کرنے والی چیز ہے, امن والی چیز ہے. یہ 3000 سال کی تاریخ اٹھائیں تو 5000 جنگیں جو ہیں وہ کی ہیں. یعنی وہ بیسیکلی میٹری آرکی کی طرف چل رہا ہے. اب اوشو سے یہاں بندہ سے پوچھے کہ پہلے جو ڈریویڈین سوسائٹی تھی اس میں میٹری آرکی تھی, اب پیٹری آرکی. میٹری کا مطلب ہوتا ہے ماں, آرکی کا مطلب حکومت. پیٹری کا پیٹری پیٹرنل سے باپ, اور آرکی کا مطلب حکومت, یعنی مردوں کی حکومت عورتوں کی حکومت, سمپلی آپ. تو ڈریویڈین میں بچوں کے نام ماں پہ رکھے جاتے تھے اور پراپرٹی بھی ان کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس کو بھی جنگیں ہو رہی تھی. اور دوسرا اگر آپ دیکھیں اس وقت ایٹ پریزنٹ میگھالیہ کے اندر ایک خاصی کمیونٹی, اس میں مرد جو ہے وہ لڑکا ہے, شادی ہو کے تو لڑکی کے گھر جاتا ہے, اور جو وراثت ہے فیمیل لائن سے چلتی ہے. اسی طرح گجرات میں ایک گریشیا قبیلہ ہے, ایک ٹولو ناڈو کوئی جگہ ہے, وہاں بھی سنا ہے کہ میٹری آرکی. اب اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے میٹری آرکی کا, یہ پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ دس از اگینسٹ دی نیچر. اوشو اسی کتاب میں اور جگہ بھی کہتا ہے کہ بندے کو نیچر کے مطابق چلنا چاہیے. آپ جنگل میں دیکھتے ہیں تو کس کی حکومت ہوتی ہے, شیرنی کی یا شیر کی؟ ٹھیک ہے. گھر میں مرغیاں اور مرغے رکھے ہوں تو حکومت کس کی ہوتی؟ مرغے کی حکومت ہوتی, چونکہ میل جو ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے, تو جو فزیکلی اسٹرانگ ہو ہمیشہ حکومت اس کی ہوتی. تو ایز اے بائی نیچر جو ہے, یعنی اگینسٹ دا نیچر ہے میٹری آرکی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر میٹری آرکی اتنی اچھی ہوتی تو وہ بڑی آئیڈیل سوسائٹیز ہوتی, ڈراویڈین بھی اور دوسری بھی, اور یہ وہ اتنی زیادہ تو نہیں تھی. پھر دوسری یہ ہے کہ جو ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایوری میٹری آرکی کا جو الٹیمیٹلی لیڈ ٹو پیٹری آرکی, یعنی ہر میٹری آرکی جو ہے وہ پیٹری آرکی کو ہی جنم دیتی. ٹھیک ہے.
اور تیسرا ویسے بھی اگر اوشو کو یہ چیز نہیں سمجھ آئی, پتہ نہیں نظر انداز کر گیا اوشو, کہ فزیکل کچھ پرابلمس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کچھ پرابلم منتھلی ہیں, کچھ 9 منتھ کے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ کس طرح جنگ لگی ہو پتہ لگا نا, وہ لیبر روم میں خاتون ہے, صدر صاحبہ جو ہے وہ ادھر, مطلب تھوڑا سا ہے کوئی ایشو ہے. تو اگلا سوال دیکھتے ہیں. کلوپیترا کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ مصری رواج کے مطابق نا اس کو 3 دن کے لیے رکھا گیا, تو اس میں کوئی 3 دن میں کوئی میلز نے تھوڑا سا اس کے مطلب مولیسٹیشن کی. تو کہتا ہے مجھے یہ سوال نہ بڑا چبھا, میں سوچتا رہا کہ یہ کیوں ہوا. تو کہتا مجھے جواب آیا بڑا آسان سا, کہ یہ مردوں نے تو یہ ساری عورتوں کو لاش بنایا ہوا, یہ تو آلریڈی, تو میں کہتا میں بڑا ایزی ہو گیا مسئلہ, کہتا میرا حل ہو گیا. پھر آگے ہے جی بڑا ہی خطرناک سا ٹاپک ہے, لیکن اس کو ہم کور کریں گے. اگلا سوال خاتون نے, بڑے خاتون سوال ایک تو بہت کرتی ہیں نا, خواتین نے سوال کیا عورت نے کہ مشرق میں 98% جو آبادی ہے, یعنی وہ جو ریپروڈکٹیو پروسیس ہوتا ہے سارا A to Z, تو اس کی تو اویئرنیس ہی ان کو کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ مشرق کی عورت وہ کس طرح گوارا کرے گی, مغرب کی عورت وہ اضطراب کا شکار نہیں ہے, بہت اس طرح کر کے. تو پھر اوشو نے جو بات کی, اس نے کہا جو ویسٹ کے اندر 3 کام ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو جو سب سے پہلا جو کہتا ہے جو فرق ڈالا ہے وہ کارل مارکس کا, جس نے کہا کہ یہ غربت جو ہے وہ کسی کو سابقہ جنم کا سے ریلیٹڈ نہیں ہے, نہ ہی ایک دوسری ایکٹیویٹی سے, یہ ایک سماجی ڈھانچے کی وجہ سے ہوتی ہے, اکانومک سٹرکچر کی وجہ سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر خواتین جو ہیں وہ جابس و آپس پہ آنا شروع ہو گئی, تو تھوڑی سی ان کو بہتر ہو گئی. دوسرا وہ سیگمنٹ فرائیڈ نے جو بات جھٹکا دیا, وہ اس نے کہا کہ مرد اور عورت جو برابر ہیں, ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں, ایک ہی اسپیشی ہے دونوں, اور ہر وہ تھیوری یا فلسفہ جو عورتوں کی مذمت کرتا ہے سراسر غیر انسانی اور مردانہ شاونیت کا آئینہ دار ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ فرائیڈ کا بھی بڑا ایفیکٹ تھا, تو اس نے بھی کنڈیم کر دیا کہ نہیں بھائی ان کو ایکول ٹریٹ کریں. پھر اس نے بات کی ہے ماسٹر اینڈ جانسن نے ضرب لگائی تیسری, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کہا جی کہ عورت کو صدیوں تک مطلب جو ریپروڈکٹیو پروسیس ہے اس کی کوئی پلیئر سے دور رکھا گیا ہے, اس طرح کر کے. یہ ماسٹر اینڈ جانسن جو ہے, میں نے چونکہ پیچھے ذکر کر دیا تھا کہ ان کا میں بعد میں ذکر کروں گا, یہ ولیم ایچ ماسٹر اور ورجینیا ای جانسن یہ ریسرچر تھے. تو انہوں نے 1966 میں ماسٹر اینڈ جانسن تھیوری دی تھی. تو اس میں کوئی 4 سٹیجز ہیں, لینئر کی ایکسائٹیشن, پلیٹو آرگزمز اور ریزولوشن, ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ اس وقت تھی. اسی طرح ڈاکٹر آئرنی کسورلا, اس نے بھی ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کیا تھا انگلینڈ میں, تو پھر اس کی کتاب تھی نائس گرل ڈو اینڈ نو یو کین ڈو, ٹھیک ہے. تو وہ کتاب بھی دیکھ لیں, تھوڑا سی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اچھا, اب سوال خاتون کرتی ہے اس سے کہ مردوں اور عورتوں میں بنتی کیوں نہیں, ٹھیک ہے جی. وہ کہتی یہ من دسو جی, ساڑی کار میں ہم بیٹھتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے کہ ہماری آپس میں بنتی نہیں, ٹھیک ہے, اس کی ریزن کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم پوچھتی ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان دوستی ممکن کیوں نہیں ہے. دوستی جیلر اور قیدی کے درمیان ممکن نہیں ہوتی, دوستی تو مساوی انسانوں میں ہوتی. پہلا اس کا یہ جواب دیتے ہیں. پھر اوشو کا تو آپ کو پتا سٹائل بھی, اوشو نے تو بات ہی بڑے سلو سے, ٹھیک ہے, بندہ اوشو جب بات کرے تو پھر اس حساب سے کرتا ہے. پھر دوسری کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس لیے نہیں, مرد اور عورت کے درمیان تعلق بہتر بنتی نہیں ہے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ مطلب گڈ ریلیشن شپ نہیں, اور ٹسل سمجھ لیں یا ٹینشن سمجھ لیں, جھگڑا سمجھ لیں, کھل کے کہنا ہے.
کہ عورت اس لیے کہ وہ تمہاری محتاج ہے، تم کماتے ہو، اور تم لوگوں نے مردوں نے کیا کیا، صدیوں ان کو کام نہیں کرنے دیا، ان کو علم نہیں حاصل کرنے دیا، ان کو نوکریاں نہیں کرنے دی، کیونکہ سارا معیشت پہ ان کا کنٹرول ہوگا تو عورت ڈپینڈنٹ ہوگی. اگر وہ اب جیسے ویسٹ میں آپ دیکھیں، عورت جو جاب کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، وہ اس طرح تو نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے آلموسٹ. تو وہ دوسرا اس کی یہ ریزن بیان کرتا ہے. تیسری وہ بیان کرتا ہے جس کو ہم ایڈیپس کمپلیکس بلکہ الیکٹرا کمپلیکس دونوں کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، کہ ہر لڑکا جو چاہتا ہے کہ جو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی ماں کی شخصیت اس میں، یہ بات کی. ہاں جی، اسی کا کمپلیکس. اور عورت جو ہے وہ لڑکی بھی ایسی ہے کہ تلاش کرتی. تو بہت ساری دیکھا ہے کہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو میری جو وہ پختون بیک گراؤنڈ اتنی بڑی روٹی پکاتے تھے. اب مجھے اپنی ماں کے ہاتھ کی روٹی کھانے کا، یہ چھوٹی چھوٹی بنانے کا، مطلب وہ پھر آئل بہت یوز کرنا، نمک بہت، میری ماں بہت کم نمک استعمال کرتی تھی وہ ہے. تو مطلب میں وہی چاہتا تھا کہ جو مجھے ملتا، چونکہ اس ماحول سے وہ آپ ٹیون ہوئے ہوتے، وہی خوبیاں آپ جو ہیں وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں اس کے اندر. تو یہ اس نے اس کی وجہ بیان کی. ویسے ریئل وجہ ہوتی کیا ہے جھگڑے کی؟ جھگڑے کی جو مین وجہ ہوتی ہے بیسیکلی، عورت جو ہے یہ ایموشنل بینگ ہے، جو مرد ہوتا ہے یہ لاجک بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی عورت ایموشنس کو اہمیت دیتی. مثلا فار ایگزامپل گھر میں اگر میاں بیوی ہیں، بچے، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی ہے FSC میں پڑھتی، وہ کہہ رہی ہے میں نے موبائل لینا ہے. اب ماں کیا کرے گی؟ وہ کہے کہ میری بیٹی کی خواہش ہے. ٹھیک ہے، وہ باپ آئے گا کہاں سے کہ موبائل لے کے دینا ہے. وہ جی اس کی ساری سہیلیوں کے پاس موبائل ہے، وہ جی میری بیٹی تو سر سے کمتری کا شکار ہو رہی ہے، وہ اس کو دیکھے گی، وہ کچھ نوٹس بھی پڑھے گی، وہ وہاں سے یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھے گی اور آگے چلے گی، یہ وہ. ٹھیک ہے، اب وہ پوری طرح تیار ہے کہ موبائل خریدا جائے. اب باپ جو ہے وہ کہے اچھا یار موبائل ہوگا، اب وہ لاجک بینگ ہے، موبائل ہوگا تو یہ تو بڑی مطلب اس کو آزادی ہے اتنی، کئی سائٹ نامناسب بھی ہیں، اور مطلب وہ ٹک ٹاک ہی قابل برداشت نہیں ہے ویسے تو. ٹھیک ہے، وہ وہاں گانے سنے گی، پھر یہ اس کا تو رابطہ اگر کہیں نہ وہ اس کو تو یعنی وہ یہ اس کا جو لیفٹ برین ہے نا وہ کام کرتا رہے، یعنی وہ لاجیکلی ہو کے سوچے گا. تو اب نہ تو زندگی آپ ایموشنز کے تحت گزار سکتے ہیں، تباہی ہو جائے گی، نہ اتنا منطقی ہو سکتے ہیں، لاجک ہو سکتے ہیں. تو یہ بیچ میں ریلیشن شپ درمیان میں جب آتا ہے تو اس سے پھر ایک درمیان کا راستہ نکلتا ہے جس میں کچھ ایموشنز بھی ہوتے ہیں اور اس میں کچھ لاجک بھی ہوتی ہے. اچھا، آگے اس نے پھر پوچھا جی محبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جتنے انسان ہوتے ہیں اتنی اس کی محبت کی اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور گوتم بدھ تم سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم سے محبت کرتے ہیں، میں تم سے محبت، یہ محبت کوئی طلب نہیں مانگتی، کوئی سودے بازی نہیں ہوتی، یہ ماں کی طرح ہوتی. ٹھیک ہے، یہ محبت کی بات کی اس نے. اب یہاں پہ جو اس نے بات کی ہے وہ سارا ببلیکل ڈیفینیشن ہے لو کی. ٹھیک ہے، سیلف لیس، سیکریفیشل اینڈ انکنڈیشنل کمٹمنٹ ٹو ویل بینگ آف ادر ریفلیکٹنگ گاڈس لو. ٹھیک ہے، اور پھر جیسس علیہ السلام کی تھی کہ گریٹر لو از ٹو لے ڈاؤن ونز لائف فار ونز فرینڈ، یعنی اس کے لیے جان تک دے دو. اور بدھا کا تو جو ذکر کیا ہے اسی میں بھی unselfishly wishing other to be happy, to be delighted in their presence, offering smiles, hugs, help without wanting anything in return. ٹھیک ہے، تو اس میں محبت کے اوپر جو ہمارے میں نے ایک دوست ہیں علی سجاد UK میں ہوتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے وائس میسج کیا تو اس نے بڑی اچھی بات کی، تو مجھے بڑی اچھی لگی کہ محبت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کے لیے اپنی ذات جو ہے نا اس کو آپ نفی کرتے ہیں اور دوسرے کی ذات کے لیے تکمیل چاہیں،
ٹھیک ہے, اور اس میں اطمینان محسوس کریں, سیٹسفائڈ. پھر اسی میں انہوں نے کہا کہ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک پوزیسو لو ہوتی ہے اور ایک سے دوسری ہوتی ہے. مثلاً آپ کو ماں کہے کہ تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں, میرے پاس بیٹھے رہو. ماں کہے کہ میں تم بڑے اچھے ہو, مجھے چھوڑ کے نہ جانا, میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. پرندہ, انہوں نے مثال دی کہ پرندہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو جناب پنجرے میں قید کر لیں, یعنی اس میں پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ اپنی جو ہے اس طرح آپ اپنی ذات کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرے کی ذات کی نفی. ایک اس کا یہ شیڈ ہے. ایک شیڈ یہ ہے کہ آپ پرندے کو کہیں چل بھائی اڑ, موچا مار. بیٹا کہتا جی میں امریکہ جانا ہوں, جا بیٹا کوئی نہیں, میں گزارا کر لوں گی, تیرا فیوچر. یعنی اپنی ذات کی نفی اور دوسرے کی ذات کی تکمیل, یہ ایک سپر جو ہے وہ درجہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے علی سجاد نے بھیجا تو میں نے وہ بیان کر دی کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگا. اور اگلا ہے جی بات اس کی تنہائی. ٹھیک ہے جی, تنہائی کا پیج کیا ہے 75. اب یہاں پہ خاتون سوال کرتی ہے کہ ہم تنہا جنم لیتے ہیں, تنہا زندگی بسر کرتے ہیں, تنہا مر جاتے ہیں, آپ نے کل کہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس پہ کچھ بات کریں. تو وہ کہتا ہے کہ تنہائی جو ہے نا یہ بہت بڑا حسن ہے. اب کہتا ہے ڈکشنری میں اکیلا پن اور تنہائی کو لوگ ایک ہی چیز سمجھیں. اکیلا پن یہ ہے وہ خلا ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی چیز کی کمی ہے, وہ ایک احساس کمتری ہے, وہ اذیت ہے. اس کی میں مثال ایسے دوں کہ تم ٹیچر ہو تو اسٹاف روم میں بیٹھے ہو 5 بندے. ٹھیک ہے, تو اکیلا پن جو ہوتا ہے یہ کمپلسری ہوتا ہے اور تنہائی آپشنل ہوتی. ٹھیک ہے, اب ایک دوست اٹھ کے چلا گیا, دوسرا, سارے چاروں چلے گئے. اب تمہارا دل تھا کہ وہ نہ جائیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ چلے گئے. اب تم وہاں پہ اکیلے پن کا شکار, تمہیں خلا ہے, تمہیں کمی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک یہ ہے کہ وہ 5 دوست آپ سارے اسٹاف روم میں بیٹھے ہو, تم اٹھ کے جاتے ہو میں ذرا جا کے گارڈن دیکھتا ہوں, تتلیاں دیکھتا ہوں, فلاور دیکھتا ہوں, میں ذرا بہت تازہ ہوا لیتا ہوں. اب وہاں تم پھر اکیلے ہو لیکن تم بائی چوائس گئے ہو. ٹھیک ہے, آپشن. تو یہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ تنہائی. اور کہنا بندے یہ جو اکیلا پن کے شکار ہوتے ہیں وہ تاش دے پتے کھیڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ تنہائی بڑی مقدس ہے. اور اسپائڈر سولٹر میں سیلف انفلکٹڈ میزری بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں جی بالکل, اکیلا پن کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کین فیلڈ 40 تھی, یہ بڑی مشہور گیم ہے کارڈ, ایک زمانے میں میں پیشن کھیلتا تھا. وہ کہتا ہے تنہائی جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تنہائی کے لیے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں, غاروں میں چلے جاتے ہیں, جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ صحراؤں میں چلے جاتے ہیں, دور ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے اور اس کائنات کی حقیقت کیا ہے. ہجوم میں یہ جاننا مشکل ہے. اور وہ تنہا ہوتے ہیں. اکیلا پن نہیں ہوتا, وہ بائی چوائس ہوتا ہے. اور وہ کوئی پھر نروان لے کے, کوئی کانشسنس لے کے, کچھ نہ کچھ آگہی لے کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے تنہائی بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا آگے تھوڑے سے سوال ہی رہ گئے کہ خاتون کہتی ہے تعلقات قائم کرنا دشوار کیوں ہوتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کو اگر ہم ماڈرن ڈے کے حوالے سے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ہارورڈ میں اسٹڈی ہوئی اور کوئی 85 ایئر تک انہوں نے یہ اسٹڈی چلائی. ٹھیک ہے, تو اس کا رزلٹ یہ تھا کہ جتنے لوگ زیادہ کنیکٹڈ ہیں ود فیملی, ود فرینڈز اور ود کمیونٹی, وہ زیادہ ہیپیئر ہیں, وہ زیادہ ہیلدیئر ہیں, وہ زیادہ لانگر لائف جیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 85 ایئر کا اسٹڈی کا نچوڑ. اور وہ برونی ویئر جو آسٹریلین نرس تھی, ٹھیک ہے, دا ٹاپ 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ. تو اس میں جو چوتھا ریگریٹ ہے وہ کیا ہے کہ آئی وڈ, اگر مجھے اب موقع ملے تو آئی وش آئی ہیڈ اسٹیڈ ان ٹچ وتھ مائی فرینڈس. ٹھیک ہے, تو یہ ریلیشن شپ جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب یہ وہاں پہ بتاتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ
یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے بڑے بینیفیشل ہے. یہ بڑی آج کے دور میں بڑا مسئلہ بنا ہوا. ریلیشن شپ بہت ویک ہو گئے آل اوور دی ورلڈ یہ انٹرنیٹس وغیرہ کی وجہ سے. تو اس میں کہتا ہے کہ اس کی جو تعلقات دشوار کیوں ہیں قائم کرنا, وہ کہتا ہے اس کی وجہ کہ ہمارے اندر کھوکھلا پان ہوتا ہے. ہم بندے کو ڈسٹنس پہ رکھتے ہیں کہ قریب آیا تو ہمارا جو کھوکھلا پان ہے اس کو نظر نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تعلق بنتا ہے دینے سے, تعلق بنتا ہے بانٹنے سے. وہ کہتا ہے تھوڑے کو محبت ہوئے گی تو بانٹو گے نا, پہلے تو محبت اکٹھی کرو. تو محبت کیسی اکٹھی کریں؟ ٹھیک ہے, محبت کے لیے محبت سے مبہور ہونا پڑتا ہے. تو محبت جو ہے وہ اکٹھی کرنی, محبت باقاعدہ ایک ٹریننگ ہے جو آپ پہلے پیٹ سے کرتے ہیں, پھر اینیمل سے کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ باقاعدہ آپ نیچر سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کے اندر ایک محبت جھلکنی شروع ہوتی, پھر ہوگی تو دیں گے نا. تو یہ وہ بات کرتا ہے. تیسری وہ بات کرتا ہے کہ دو بیج جو ہیں وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے, دو پھول کر سکتے. یہ اس لیے کہ پھول جو ہوتا ہے وہ ایک ہی سورج کے نیچے ہے, ایک ہی ہوائیں اس کو اثر انداز ہو رہی ہیں, ایک دوسرے انٹریکٹ, ایک تتلی ایک پھول پہ بیٹھ رہی ہے, دوسری پہ بھی بیٹھ رہی ہے. بیج جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے, وہ کنفائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بیج کی سطح سے اوپر جاتے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے ایوریج جو بندے کی انٹلیکٹ ہے وہ 12 ایئرس ہے, جس میں آئنسٹائن بھی شامل ہے, نیوٹن بھی شامل ہے. تو اوشو کہتے ہیں 7 ایئرس, آپ 7 سال کے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مینٹل ایج جو ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ نشو نما نہیں پانا چاہتے, پاسبلٹی رہتے ہیں. وہی بیج ہے, اگر بوئیں گے تو وہ بہت بڑا درخت بنے گا, برگد کا درخت بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھول جو ہے اس سے نکل سکتے ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ بیج کی سطح پہ رہتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے. بیج سیکیور ہوتا ہے, پھول سیکیور نہیں ہوتا. ہوا آئی پھول ٹوٹ گیا, بندہ آیا اس نے کھینچ دیا. ٹھیک ہے, پرندہ اوپر بیٹھا پھول گیا. ٹھیک ہے, اولے پڑے پھول گیا. ٹھیک ہے, خطرات ہیں. تو اور کہتا ہے کہ جو بیج ہے وہ سیکیورڈ ہے, اس لیے آپ بیج رہنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سیکور ہے. زندگی جو ہے وہ تو خطرے میں ہوتا ہے. آپ نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو ہر وقت خطرہ ہے نیچے نہ گر جائیں, سمندر میں جانا ہے تو وہاں خطرہ ہی خطرہ ہے. تو وہاں پاسبلٹیز جو ہیں, موت محفوظ ہونے کا نام ہے, زندگی غیر محفوظ ہونے کا نام. ٹھیک ہے. پھر اگلی وہ بات کرتا ہے کہ جیسے ورب پہ جو ہے وہ زور دینا چاہیے, ناؤنس پہ نہیں. ٹھیک ہے, یعنی زندگی نہیں زندہ رہنا ہے, محبت نہیں محبت کرنا ہے, رشتہ نہیں رشتہ قائم کرنا. یہ بیسیکلی جو یہ بھی میں نے علی سجاد سے میری ڈسکشن ہوئی تھی, اس نے مجھے بتایا کہ جو اوشو کا بنیادی فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے, ماننا نہیں جاننا ہے. ٹھیک ہے. تو اوشو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ عمل ہو, پریکٹیکل کا قائل ہے, تھیوری کا قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی نون ہیں وہ سارے کے سارے ایک تھیوری. ٹھیک ہے. میں تمہیں پہلے مثال دی تھی ٹنڈولکر کی, مطلب میرا رائے, تو چلو میں اپنی رائے بعد میں دیتا ہوں. تو وہ جو ورب ہے وہ ایک عمل کا نام ہے. مثلا فار ایگزامپل اس نے مجھے علی سجاد نے مثال دی انصاف کی, کہ برٹر رسل نے کہا کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی کبھی عملی شکل آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. نون ہے نا. ٹھیک ہے. تو ورب جو ہے عمل کرنے کا نام. ٹھیک ہے, تکمیل کی صورت ہے. اچھا, اب میرا ذاتی خیال بالکل ڈفرینٹ ہے یہاں سے, اوشو سے بھی, علی سجاد سے بھی ڈفرینٹ. بات یہ ہے کہ جو نون ہے نا وہ جب بہت ورب بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ نون بنتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الرزاق. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو نیچر کہہ رہا ہو, وہ نیچر ہر ایک کو رزق دے رہی. 77 لاکھ سپیشیز ان کو دے رہی ہے, ایک سپیشیز میں آگے بلین ہے ان کو دے رہی ہے. آپ کی آنکھ کا رزق ہے, آپ کے ناک کا رزق خوشبو ہے, زبان کا رزق جو ہے وہ ٹیسٹ ہے, دماغ کا رزق وہ نیا خیال ہے, سورج کا رزق اس کی ہائیڈروجن ہے جو ہیلیم میں کنورٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کا مطلب
ہے. جی تو وہ اتنے تو ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے. رزاق ایک نون ہے. چلے اور کرکٹ ساروں کو سمجھ آ جاتی. اب ٹینڈولکر 500 ڈیلی گیندیں روزانہ کھیلتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو کھیلتا 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 جا کے بیٹسمین بنا. اب جب وہ بیٹسمین بنا ہے, ٹھیک ہے, تو ٹینڈولکر بیٹسمین تو نون ہے, لیکن اس نون ٹینڈولکر بیٹسمین بننے کے پیچھے کتنے ورب کار فرما ہے. نون بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا. لا آف گریویٹیشن ایک نون ہے, لیکن کتنی ارب چیزیں جو ہیں, بلکہ ٹریلین, کوڈریلین, بلکہ گوگل چیزیں. گوگل ہوتا ہے 100 کی پاور 100 ڈیجٹ ہے گوگل. گوگل چیزیں جو ہیں وہ زمین ان کو کھینچ رہی. تو اس کے لیے ایک نون ہے, وہ کیا ہے؟ گریویٹیشن, لا آف گریویٹیشن. ٹھیک ہے, میرے نزدیک نون جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. اب ہم کلوزنگ کے تخلیقیت اگلا ہے, بلکہ یہ رہتا ہے تھوڑا سا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو تعلق ہوتا ہے نا اس میں عام طور پہ ہمارے تعلقات میں ہمارے محیط جو ہیں وہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ محیط ہے نا, سرکمفرنس, یہ ملتے ہیں, سینٹر نہیں مل رہے ہوتے. سینٹر ملنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں وہ کہتا ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ زندگی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ بندوں کی جو ہے نا خوف احساس ہوتی ہے, اور دوسروں کی محبت احساس ہوتی ہے. خوف احساس جو جن کے اندر ہو وہ گہرا تعلق نہیں بنا سکتے. جن کا محبت احساس ہو, جن کی بیس محبت ہو, وہ تعلق بنا سکتے ہیں. محبت احساس شخص مذہبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, محبت احساس شخص کا مطلب ایسا شخص ہوتا ہے جو مستقبل سے خوف زدہ نہیں ہوتا. ایسا شخص جو نتیجے میں خوف زدہ نہ ہو, جو حال میں لمحہ موجود میں جیتا ہو. ٹھیک ہے, اس میں اب پاور آف نو کی بات آ جاتی ہے, ایک ٹول کی. ٹھیک ہے, کہ یعنی لمحہ حال میں آپ رہنا ہے, چونکہ حال ٹائم لیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے گھڑی دیکھی, او جناب ٹائم, او ماضی بن گیا. ماضی تو ختم ہی نہیں ہو رہا, وہ 2 سال 2000 سال 5000 مستقبل آگے نہیں ختم ہو. حال دے بس ایک سمجھیں ایک باریک سا ایک پردہ ہے اس کے درمیان. تو اس میں جب لمحہ موجود میں رہ کے کانشس, چونکہ جو کانشس کی سب سے بری جو بلو ہے, کانشس جن لوگوں میں نہیں ہوتا کانشس لیول, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا ماضی میں پھنسے ہوتے ہیں. ہم تو کسی شادی پہ چلے جائیں, واپس گھر آئے 3 دن, انہیں آیا کیسی, انہیں وہ کیسی, وہ مکدی نہیں گل. یعنی ہم دیکھتے نہیں کھا کہہ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں لگتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, سارا مائنڈ ادھر گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر مستقبل کے خواب ہوتے ہیں, اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو لمحہ موجود جب ہوتا ہے تو کانشس لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں اس نے یہ بات کی تھی. تو مجھے وہ چیلا کا واقعہ, پھر ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی, تو اس کو رہنے دیتے ہیں. تو اب وہ یہاں پہ کہتا ہے جی کہ جب مراکز ملتے ہیں, اصل وہ کہتا ہے محبت کیا چیز ہے, سینٹرز ملیں. تو جیسے ایسے طرح ہی جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن ملیں تو پانی بنتا ہے. کیوں کہتا ہے, ان کے سینٹر ملتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے, تو وہ H2O جو ہے وہ بنتا ہے. ویسے یہ کیمسٹری کے حساب سے بات کی, جب ہائیڈروجن اور ایٹم ملتا ہے نا تو ان کے نیوکلیس کبھی بھی نہیں ملتے, تو الیکٹران شیئرنگ ہوتی ہے, وہ الیکٹران کی شیئرنگ ہوتی. ٹھیک ہے, تو میں نے بتایا کہ اوشو کنٹراڈکٹری ہے, وہ چیزیں اس نے ادھر سے اٹھائی ہیں, لیکن شاید مثال دینے کے لیے اس نے کی. پھر آگے یہ کبھی تم ناسودہ ہوتے ہو تو بھگوان, تو تم کہتا ہے جو ناسودہ شخص ہے نا وہ بھگوان کا انکار کرتا ہے, اور جب اطمینان ہوتا ہے تو پھر سارا وجود کہتا ہے کہ بھگوان ہے. ٹھیک ہے, دیریت نے منطق سے جنم لیا, اس نے ناسودگی سے جنم لیا. تم اپنے آپ کو منطقی بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر تم آسودہ ہو تو دفعتاً تمہاری ہستی کہتی ہے بھگوان. تو وہ کہتا ہے کہ انسیٹسفائیڈ ہیں, اور جو لاجک ہے یہ آپ کو ایتھیسٹ بناتی. ٹھیک ہے, اب ریسنٹلی ایک نا وہ سائنٹسٹ پہ ریسرچ ہوئی تو پتہ لگا کہ جو 40% سائنٹسٹ ہیں وہ تھیسٹ ہیں, یعنی خدا کو مانتے ہیں, اور 30% ہیں ایتھیسٹ, اور 30% جو ہیں ایگنوسٹک. اور اب میں نے جب اس کی کتاب پڑھی تھی
وہ صوفی کی دنیا گارڈنر کی، جی بڑی کمال کی کتاب ہے. تو اس میں نے دیکھا کہ 50% جو فلاسفر تھے وہ اتھیسٹ تھے اور 50% تھیسٹ تھے، ٹھیک ہے، خدا کو ماننے والے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جو 17th اب ریسنٹلی ایک سروے ہوا ہے 931 ایکڈیمک فلاسفرز پہ، تو ان میں صرف 15% تھیسٹ ہیں، یعنی خدا کو ماننے والے، 73% ایتھیسٹ ہیں اور 12% ایگنوسٹک. تو اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ 17th اور 18th جو سینچری گزری ہے یہ انلائٹنمنٹ کی، جس کی بیس تھی ریزن اور ایویڈنس. جیسے وہ اسی کا ذکر کر رہے تھے ہم سفیئرز کا، وہ کہتے ہیں ایویڈنس چاہیے. سائنس اور اس معاملات میں ہم ایویڈنس مانگتے ہیں. تو اس لیے پھر جب ایویڈنس تو بہت ساری چیزوں کا نہیں پھر ملتا، ٹھیک ہے، ایویڈنس ڈائریکٹ ایویڈنس تو نہیں کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. مطلب عموماً لوگ کہتے ہیں جی اچھا ہم خدا کو کیوں مانے، ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں یار تمہاری عقل ہے؟ کہتا جی ہے. میں کبھی دیکھی ہے؟ کہتا کوئی نہیں دیکھی. تو دیر آر مینی تھنگس. آکسیجن ہے آپ کہتے ہیں ہے، لیکن کبھی دیکھی؟ مطلب انڈائریکٹ ڈیڈکشن جو ہے وہ بھی ہوتی. تو بہرحال اوشو یہاں پہ وہ بھگوان کو مان رہا ہے. ویسے یہ ایگنوسٹک ہے، کبھی مانتا ہے، انکار بھی نہیں کرتا اور اقرار بھی نہیں کرتا. کیا آپ تخلیقی عورت کے حوالے سے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ کہتا ہے کہ ہر مرد کے اندر ایک عورت اور ہر عورت کے اندر ایک مرد ہوتا ہے. یہ ویسے سائنٹیفکلی ٹھیک بات کی ہے اس نے، ٹھیک ہے، چونکہ مردوں اور عورتوں میں جو میل ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون وہ بھی ہوتا ہے، اور فیمیل کے جو ہارمون ہیں پروجسٹیرون پائے جاتے ہیں، اور زیادہ پائے جائیں پھر مسئلہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ محبت کرنے والی کوئی عورت شاذ ہی مصوری، شاعری، رقص وغیرہ میں دلچسپی لیتی ہو، یہ حقیقتاً مرد کا احساس کمتری، یعنی تخلیقیت جو ہے وہ عورت کے اندر موجود ہے، محبت اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ وہ تخلیق نہیں کر پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ احساس کمتری میں عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے ذرائع لیتا ہے، مصوری وغیرہ. یہ میں پہلے بھی بات کسی ٹچ کی تھی. کیا آپ عورت کی مطلب وہ میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر مینوپاز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. مینوپاز ہے دی اسٹاپیج آف menstruation. ٹھیک ہے، اٹ یوزلی occur at the age of 45 and 55. اچھا، اب اس میں بڑا خوبصورت اس نے جواب دیا ہے، یہ فائدہ دے گا. کہتا ہے یہ مغرب کا مسئلہ ہے، یعنی بڑھا پان جڑا ہے نا عورت کا یا مرد کا، یہ مغرب کا مسئلہ ہے. مشرق کی عورت جو ہے فکر مند نہیں ہوتی. مشرق کی جو خوبی ہے نا وہ قبولیت ہے، مشرق ایکسیپٹ کر لیتے. مغرب کی خوبی کیا ہے؟ مغرب چیزوں کو قبول نہیں کرتا، ریزسٹ کرتا ہے. وہ نیچر کو مسلسل ان کی سٹرگل کس کے؟ نیچر کے خلاف چل رہے ہیں، نیچر کو کنٹرول کرنے کے چکر. ایجنگ ہے تو اس کی 64 میں نام نہیں بھول گیا، وہ اینٹی ایجنگ کیپسول ہے، وہ استعمال کر رہے ہوتے. اور اسی نے اوشو نے ذکر کیا، ایک 14 سال کے لڑکے نے کم عمر نظر آنے کے لیے، امریکی لڑکا تھا، 14 سال عمر تھی، کم عمر نظر آنے کے لیے اس نے پلاسٹک سرجری کروائی. 14 سال؟ ہاں جی 14 سال. عمر بہت وڈی ہو گئی سی نا، بابا سی 14 سال تھا، تو انہوں نے کہا میں کو 7 سال کا لگا. ٹھیک ہے، تو وہاں آپ دیکھ لیں ہر چیز کو انہوں نے ریزسٹ کیا، میڈیکیشن کے حساب سے، موسموں کے حساب سے وہ ریزسٹ کرتے ہیں. جو ایسٹ ہے وہ قبول کر لیتے، وہ خوش ہوتے ہیں یار شکر ہے کہ بابے ہوئے ان کو بندے سن سلام تے کرن. میرے بھائی کے بال سفید ہو گئے تو میں نے کہا کالے کر لو، کہنا نہیں ہوں تو میری عزت بنی ہے. بات یاد آ رہی صدگرو کی، اسی سے ریلیونٹ ہے ایشو سے. اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ جو ایسٹرن وزڈم ہے اور اس میں انوینشنز نہیں ہیں، ویسٹ انوینشنز کی طرف فوکس رکھتے ہیں موسٹلی، اور جب کوئی چیز ایسٹ کی طرف سے آتی ہے تو وہ اسٹوپیڈیٹی ہو جاتی ہے، اور جب ویسٹ کی طرف سے آتی ہے تو وہ سائنس ہو جاتی ہے. بھئی بات یہ ہے کہ
اور قبولیت والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں قبول. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں ٹاپک ڈفرینٹ ہے. آپ کی انوینشن ایسٹ کی طرف سے گئی. میں آپ کو نمبر 1 اب بات ٹاپک سے ہٹ جائے گی لیکن چلیں میں موٹا تو الزہراوی واز دا فرسٹ پرسن جس نے اینٹی سیپٹک سرجری کی. جابر بن حیان سلفیورک H2SO4 HCl نائٹرک ایسڈ ایکواریجا کیا نہیں بنایا. بات بڑی لمبی پوری لمبی لسٹ ہے. ابن الہیثم سارا کیمرہ یعنی ایسی بات نہیں. جب ہم عباسی پیریڈ تھا تو بہت زیادہ انوینشنز کی ہیں. اس کی کسی نے ریزننگ بھی دی. ستندر ناتھ بوس جس پہ بوسون پارٹیکل کا نام دیا گیا وہ بھی انڈین سیلف ٹاٹ میتھمیٹیشین تھا. انڈینز تھا. زیرو کا ڈیجٹ انڈینز نے ایجاد کیا. بات انڈین نے جب یہ کرتے رہے اسٹرانومی میں بہت زیادہ اچھا رول رہا ہے ان کا. ٹھیک ہے اینی ٹاپک سے ہم ہٹ گئے. سوری فار دیٹ. اچھا 162 اب آخری ہے جی سوال. بڑا لمبا ہو گیا. وہ کہتے ہیں عورت نے سوال کیا نسائی ذہن اور مردانہ ذہن میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جو 2 برین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک رائٹ برین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تخلیقی ہے. یہ جذباتی ہے. یہ شاعری کرتا ہے. یہ وقت سے آزاد ہوتا ہے. یہ تصویروں کی صورت میں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. شاعری ادیب موسیقی ساری اس میں. یہ غیر عقلی. یہ جو لیفٹ برین ہے یہ منطقی ہے. یہ بول چال سے اٹیچ ہے. یہ کیلکولیشنز ہے. یہ سیکوینس سے کرتا ہے. یہ نمبرز انالیٹیکل ہے. لینئر ہے. وربل ہے. تو یہ اس نے بات کی. ویسے وہ نا اسٹیفن آر کوے نے کتاب لکھی تھی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. تو اس نے لکھا تھا کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ہیں بائیں دماغ والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بائیں دماغ آپ کا رائٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے. رائٹ سائڈڈ زیادہ ہے 90% رائٹ سائڈڈ ہوتے ہیں. تو رائٹ سائڈ آپ کی لیفٹ سائڈ کو ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز بتانی یہ ہے کہ جو دل ہے دل ٹھیک ہے بیسیکلی یہ رائٹ سائڈ آف برین ہے. تو اس کو نام ہم نے دل دیا ہوا. اس لیے آپ کو بڑا آسان ہو جائے گا. جس چیز کو دل کر رہا ہوگا نا میرا دل کر رہا ہے یہ کروں. دل کر رہا ہے گانا سنوں. دل کرتا ہے کھاؤں. یہ سمجھیں کہ رائٹ سائڈ آف برین ہے. ٹھیک ہے. لیفٹ نے کہ تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ عورت جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ کو یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ محبت اس سے نکلتی ہے. خوبصورتی اس سے نکلتی ہے. شاعری نکلتی ہے. وہ کہنا سب کچھ ادھر سے ہی نکلنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ ایک بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں نا رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ والی یہ بیسیکلی اب کتنا اچھا ختم کریے کتنے کسی بھی سیکنڈ کسی بھی منٹ پھر تھوڑا سا رہ گیا. اچھا تو چلیں لیکن یہ جو بات ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ایکچولی شرارت شروع ہوئی تھی 1800 میں. پال بروکا اور کاربنی کا انہوں نے کہا تھا جن کے لیفٹ برین میں کوئی مسئلہ ہونا بات چیت نہیں کر سکتے. پھر 1960 میں راجر سپیرے مرگی ایپیلیپسی پہ وہ کام کر رہا تھا. تو اس نے کہا تھا جن لیفٹ برین پہ پروسیجر جن کا کیا ہے نا تو ان کا جو نمبر سکل خراب ہوگی اور جن کا رائٹ برین پہ کوئی پروسیجر کیا تو ان کی کریٹیوٹی سفر ہوگی. اب یہ ساری چیزیں کویش ہو گئی تھیں 1996 کے اندر. ایک کرسٹینیا سینتھوز ایک لڑکی تھی 7 سال اس کی عمر تھی. تو اس کو نا 150 دورے پڑتے تھے روزانہ. Christina Sandhouse was just 7 years old when her entire life changed. My first seizure came in the summer of 1995. My dad noticed a small tremor in my ankle. The tremors progressed into seizures in a matter of weeks and months. The seizures eventually overtook my entire body. تو اس کا نا پھر کوئی حال نہیں تھا. پھر دوائیاں بڑھاتے رہے کچھ نہیں بنا. پر اس کی جو رائٹ سائڈ ہے سارے نکال دی پلاسٹک. Doctors suggested that Christina undergo a hemispherectomy, a rare and dramatic brain surgery that involves removing one cerebral hemisphere, literally half of the brain.
I had to go through a process of learning to accept myself again. Since the right side of my brain was taken out, the whole left side of my body was now affected. So when I walk, my gait is compromised. وہ اسپورٹسمین بڑی اچھی تھی, وہ شادی اس نے کی, اس نے یعنی ڈرائیونگ وہ خود کرتی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ ثابت ہو گیا کہ یہ برین شرین کا کوئی چکر نہیں. پھر پتہ چلا کہ جو کئی بچے پیدائشی طور پہ ہی اس میں ان کا جو ہوتا ہے نا وہ ایک برین کا حصہ ہی نہیں ہوتا. اور سب سے جو ڈیتھ بلو ہوئی ہے نا وہ 2013 میں ہوئی ہے جیف اینڈرسن نے یونیورسٹی آف یوٹا میں. تو اس میں اس نے 1000 لوگوں پہ ریسرچ کی جن کی عمر 7 سے 29 سال تھی, جس میں سائنٹسٹ بھی تھے, میتھمیٹیشین, آرٹسٹ بھی تھے. تو انہوں نے ہر برین کی 7000 یونٹ بنا کے سکین کیا اور اس نے کہا جی کوئی فرق نہیں ہوتا رائٹ اور لیفٹ کے اندر. تو یہ ساری مت تھی. تو میں نے بتایا نا کہ اوشو ادھر ادھر سے چیزیں پکڑی ہوئی تھی. 2013 کے بعد اگر اس کی کوئی ویڈیو آتی نا تو اس نے یہ رائٹ لیفٹ والی بات نہیں کرنی تھی. تو اس کے ساتھ ہی چونکہ بہت لمبے ہمارا ہو گیا پروگرام اس پہ تبصرہ, ہم ادھر ادھر کی بڑی کھل کے باتیں کی ہیں, تو آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ یہ کتاب پڑھیں تو یہ اوشو جو ہے اس کا یہ آپ کو سوچنے پہ کم از کم مجبور کرتا ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ اس نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کی ہوئی ہیں, اور اس پہ ریسنٹلی بھی ایک بندے نے اس کے اوپر گفتگو کی, تو اس نے کتاب اس پہ لکھی بڑی زبردست, تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ فیلڈ گرو کے نام سے, لیکن بہت ساری اس کے اندر پلس پوائنٹ بھی تھے. تو وجاد آپ کا بھی شکریہ, شام آپ کا بھی شکریہ, اور آپ سے پھر معذرت کہ وہ ٹاپک بڑا مزدار تھا تو ہم نے ساری باتیں کر دیں. تو آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن. وی میٹ سون. پلیز اسٹے ٹیونڈ.